بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج نظریہ پاکستان کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوا ہوں، لہذا جہاں سے پارٹ 1 ختم ہوا تھا اس سے آگے میں چلتا ہوں اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نظریہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ وہ تصور، مقصد یا نظم العین ہے جس کے حصول کے لیے انسان اپنی جد و جہد کا آغاز کرتا ہے۔ نظریہ سے کیا مراد لیا جاتا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ نظریے سے مراد ایسا لائحہ ہے جس کے زیر اثر افراد سے لے کر اقوام تک اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ نظریہ عام طور پہ کسی بھی سیاسی، سماجی یا معاشی تحریک سے ایسے لائحہ کو کہتے ہیں جو واقعات اور حقائق کی روشنی میں کسی بھی قوم کا مشترکہ نظم العین بن جاتا ہے۔ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کے مطابق نظریہ ان سیاسی اور تمدن اصولوں کا مجموعہ ہے جس قوم یا تہذیب کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ برصغیر کی تاریخ نظریہ پاکستان سے مراد نظریہ جو برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے قائم کیا، یعنی کہ مسلمانوں کا وہ خیال تھا جس کی بنا پر وہ ہندو سے الگ قوم ہیں۔ نظریہ اسلام ہی دراصل نظریہ پاکستان ہے۔ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام ہم معنی ہیں۔ در حقیقت نظریہ پاکستان اسلامی تعلیمات کا عملی صورت کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ ان کی نظریے سے بچنے کا سبب اسلام کے منافی ہے۔ میرے عزیز ہموطنوں، نظریات کی تو بہت ساری تعریفیں سنی ہوں گی، لیکن جو کچھ بھی میں نے کریکشن کی ہے وہ صرف پاکستان کی نظریات کے حوالے سے کی ہے۔ نظریہ پاکستان اس چیز کا نام ہے کہ اس سرزمین کے اندر دین اسلام رائج ہو، افراد بھی، جماعتوں بھی، حکومت پر بھی اور تمام قوتوں سے قومی تر قوت یہاں اسلام ہو۔ علامہ اقبال نے صرف ایک بہت بڑے شاعر تھے بلکہ فلاسفر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے اہم سیاسی رہنما بھی تھے۔ انہوں نے بہت جلد اس بات کو محسوس کر لیا کہ برصغیر کے مسلمان نہ صرف علیحدہ قوم ہیں بلکہ ان کے لیے علیحدہ ملک کا حصول بھی ناگزیر ہو چکا ہے۔ نظریہ پاکستان کی آپ نے ان الفاظوں میں بیان کیا، انڈیا ایک برصغیر ملک ہے، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلمان قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔ مغربی جمہوری نظام کے زبردست مخالف تھے۔ گو آج یہ نظام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، لیکن امت مسلمہ کے مسائل کا حل اس میں موجود نہیں۔ آگے علامہ اقبال صاحب مختلف اوقات میں آپ نے 1930 میں علیحدہ مملکت کا تصور دیا۔ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، شمالی مغرب، سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان ایک ریاست میں مدغم ہو جائیں۔ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ برطانوی حکومت کے اندر رہتے ہوئے یا باہر مختاری کا اصول اور شامل مغربی علاقوں میں ایک مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں کا مقدر بن گیا ہے۔ مارچ 1909 میں امرتسر علامہ اقبال کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسے مسترد کر دیتے ہوئے فرمایا، میں خود اس خیال کا حامی رہ چکا ہوں کہ امتیاز مذہب اس ملک سے اٹھ جانا چاہیے، مگر اب میرا خیال ہے کہ قومی شخصیت کو محفوظ رکھنا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کے دونوں کے لیے مفید ہے۔ ہندوستان میں ایک مشترکہ قومیت پیدا کرنا خیال اگرچہ نہایت خوبصورت ہے اور شاعرانہ ہے، تاہم ہم موجودہ حالات اور قوموں کی نادانستہ رفتار کے لحاظ سے ناقابل عمل ہے۔ انہوں نے 2 قومی نظریے کا تصور بھی دیا اور 1930 کی صدارتی خطبہ الہ آباد میں آپ نے فرمایا، ہندو اور مسلمان وہ الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی چیز بھی مشترکہ نہیں، اور گزشتہ 1000 سال سے وہ ہندوستان میں ایک الگ حیثیت قائم
رکھتے ہوئے ان دونوں قوموں کے نظریہ آزادی میں نمایاں فرق ہے۔ اور میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سیاسی کشمکش کا حال اس کی سوا کچھ نہیں ہے کہ ہر جماعت اپنی اپنی مخصوص قومی اور تہذیبی بنیادوں پہ آزادانہ شورا، انتخاب اور پارلیمنٹ کا حق حاصل ہو جائے۔ 1930 میں علامہ اقبال نے فرمایا، اس وقت قوم اور وطن کا تصور مسلمانوں کی نگاہوں میں نسل کا امتیاز پیدا کرنا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کیا انسانیت پر در مقاصد کا اثر کم ہو رہا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ نسلی احساسات فروغ پاتے پاتے ایسے اصول قائم کر دیں جو تعلیمات اسلام کی مخالفت ہی نہیں، ان کے بالکل متضاد ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ اسلامی زندگی کی عبادت کو سلب نہیں کرتا، وہ روح کو ناقابل اطاعت قرار نہیں دیتا۔ اسلام میں خدا اور کائنات، روح اور مادہ، کلیسیا اور ریاست ایک کل مختلف اجزاء ہیں۔ انسان کسی ایسے ناپاک دنیا کا باشندہ نہیں جسے ایک روحانی دنیا کی خاطر جو کسی دوسرے کا واقع ہو ترک کیا جا سکے۔ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں ارشاد فرمایا، جس شخص کو آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے اعزاز سے نوازا ہے، وہ اب بھی اسلام کو ایک زندہ طاقت سمجھتا ہے۔ وہ طاقت جو انسان کے ذہن کو وطن اور نسل کی تصور کے قید سے نجات دلا سکتا ہے۔ اسلام ریاست، فرد دونوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دستور حیات ہے اور ایک نظام ہے، بس یہی وہ بات ہے کہ ہم اگر اسے پالیسی تو مستقبل میں ہندوستان میں ایک نمایاں تہذیب کے علمدار بن سکتے ہیں۔ اسلام چند عقائد کا نام نہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یورپ میں مذہب ایک فرد کا ذاتی معاملہ ہے جو انسانی عبادت کو دو متقاسم حصوں میں یعنی روح اور مادے میں تقسیم کرتا ہے۔ اسلام میں خدا کائنات، روح اور مادہ اور ریاست و کلیسا ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ میرا یقین ہے کہ فرد کی زندگی میں مذہب کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اسلام بذات خود تقدیر ہے اور وہ کسی تقدیر کے تابع نہیں۔ آگے اگر ہم دیکھیں تو ایک سبق جو کہ میں نے اسلامی تاریخ سے سیکھا کہ آڑے وقتوں میں اسلام نے مسلمان کو بچایا، مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی ہے۔ آج اگر آپ اپنے نظریہ اسلام پہ لگا دیں اور اس کی حیات اور تخلیق سے اثر لیں تو آپ کی مشترکہ قوتیں ہر سر نو یکجا ہو جائیں گی اور آپ کا وجود ہلاکت اور بربادی سے بچ جائے گا۔ 20ویں صدی کے شروع نظریہ قومیت جس کی بنیاد رنگ اور نسل، زبان اور وطن پہ رکھی گئی تھی، بہت مقبولیت پا رہا تھا۔ اس کے زیر اثر ہندوستان میں بھی ہندوستانی قومیت کا نعرہ بلند ہوا اور کئی مسلمان رہنما بھی اصلاح کی زد میں بہہ گئے۔ لیکن علامہ اقبال اس نظریے کی شدت مخالفت اور سلسلے میں بہت کچھ انہوں نے اپنے شعر و شاعری میں کہا۔ میں یورپی تصور تانیت کا مخالف ہوں، اس لیے کہ اگر ہندوستان میں نشو و نما کا موقع ملے تو مسلمان کم تر مادی فوائد حاصل ہوں گے، بلکہ اس لیے میں علیحدہ پرستی کی بجائے بھی دیکھتا ہوں جو میرے نزدیک انسانیت کی عظیم ترین خطرہ ہے۔ اسلام ہمیشہ رنگ و نسل کے عقیدے کی جو انسانیت کی راہ میں سب سے بڑا سنگ گراہ ہے، نہایت ہی کامیاب حریف رہا ہے۔ علامہ اقبال نے مغربی تصور قومیت کو رد کرتے ہوئے بہت کچھ کہا۔ ہماری قوم میں زندگی کا تصور اس وقت تک ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا جب تک ہم اس پوری طرح باخبر نہ ہوں۔ بالفاظ دیگر اسلامی تصور ہمارے اور بدی گھر یا وطن جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں اور جو تعلق انگلستان کو انگریزوں سے اور جرمنوں سے اور اسلام کو ہم سے، جہاں اسلامی اصول یا مقاصد روایت کی اصلاح میں خدا کی رسی ہمارے ہاتھ سے چھوڑ دیں، ہماری جماعت کا شرارہ بگڑ جاتا ہے۔ اس ملک میں اسلامی بحیثیت ایک تمدنی قوت کی اس صورت میں
مذکور ہو سکتا ہے کہ اسے ایک علاقے کو مرکوز کر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام محض خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی رابطے کا نام ہے۔ یہ ایک نظام حکومت ہے اور ظاہر ہے کہ چیزیں اپنی آزاد مملکت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک، اگر اسلام ایک تمدن قوت کی حیثیت سے زندہ رہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصوص علاقہ اس کی مرکزیت قائم ہو۔ علامہ اقبال اسلام کی آبادیت و افاقیت کے زبردست حامی تھے۔ ان کے نزدیک اسلام کا پیغام وقت، ملک اور حالات کی پابندیوں سے بالا تر ہے اور مسلم قوم کا جو اسلام پہ عمل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام کے معاشرتی اخوت یا بھائی چارے کا اصل دل بہت اہمیت ہے، جس کی بدولت ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ہمدردانہ تعاون اور اظہار قربانی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ علامہ اقبال بھی اسلامی معاشرے سے رنگ اور نسل جغرافی حدود سے بالا تر سمجھتے تھے اور آپ نے اتحاد عالم اسلام کے علم بردار تھے۔ علامہ اقبال مغربی جمہوری نظام کو جو جدید دنیا میں بڑی مقبولیت حاصل کر رہا تھا زبردست مخالف تھے۔ آپ کے نزدیک مسلمانوں کی سیاسی اور معاشی مسائل کا حل صرف اسلامی جمہوری نظام میں تھا۔ علامہ اقبال کے نزدیک مذہب کے بغیر ایک فلاحی ریاست کا قیام ممکن نہیں اور مذہب کے بغیر دنیا کے تمام نظام بائے حکومت ظالمانہ ہیں۔ کوئی قوم مذہب کے بغیر اپنی وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسلام کے لازوال اور ابدی اصولوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک قرآنی تعلیمات کو مانتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہونے والے ہی قیامت تک اقوام عالم کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ جب تک مسلمان کو اپنے فرائض کی بجاوری کا احساس نہ ہوگا اس حد تک منزل کا حصول ممکن نہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو احساس فرض کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں کے سامنے اب یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ انہیں موجودہ پالیسی پہ کب تک عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا فیصلہ موجودہ حکومت عملی کو خیر بات کہنے کا ہے تو آپ کا سب سے مقدم فرض یہ ہے کہ پوری جماعت کو اظہار کے لیے تیار کریں، جس کے بغیر کوئی غیرت مند قوم باعزت زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے نازک وقت آن پہنچا ہے۔ اپنے فرض بجا لانے کے لیے اپنے وجود کو مٹا دیجیے۔ مختصراً شاعر مشرق جو کہ مغربی قانون کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے بھی ماہر تھے، مسلمانوں کے علیحدہ قومیت کے حامی تھے، ان کی شاعری اور نثر دونوں میں مسلمانوں کی اپنی قومی تشخص کی اہمیت واضح اور عیاں ہے۔ انہوں نے بھٹکے ہوئے قافلوں، مسلم کے سوئے حرم چلنے کی راہوں دکھائی اور اتحاد امت مسلمان کو مسائل کا واضح حل قرار دیتے ہوئے علیحدہ وطن کی قیام کی پیشگوئی کی۔ آگے دیکھتے ہیں تو نظریہ پاکستان سے مراد جنوبی ایشیا کی تاریخی پس منظر میں مسلمانوں کا شعور تھا۔ وہ اسلامی نظریہ حیات کے بنیاد پر ہندوؤں سے الگ قوم ہے۔ بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کا احساس ہے۔ اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو نظریہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے؟ نظریہ پاکستان کو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بغیر ہماری قوم وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگے ہوں۔ پاکستان بھی ایک نظریے کی پیداوار ہے جسے نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ اس لیے نظریے کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا پاکستان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کی تو بہت ساری معاملات بار بار ذکر ہو چکا ہے، لہذا دنیا کے مہذب معاشروں میں حق خودارادیت کو ایک بنیادی حق کی حیثیت حاصل ہے۔ جنگ آزادی 1857 کے بعد مسلمانوں کو حق ارادیت کے حصول کے لیے طویل جدوجہد کرنی پڑی۔
شروع میں انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر مسلمان کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے خود اداریت سے انکار کیا اور 1906 میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا، جسے 1909 میں انگریزوں نے تسلیم کیا ہے، مگر ہندو ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے۔ یوں صحیح معنوں میں مسلمانوں کا حق خود ارادیت قیام پاکستان کے بعد ملا۔ برصغیر میں مسلمانوں کو سیاسی، سماجی اور معاشی میدانوں میں دوسری قوموں کو، خصوصاً ہندوؤں کو مقابلے میں نظر انداز کیا جاتا تھا۔ نظریہ پاکستان کی وجود میں آنے کے بعد مسلمانوں نے صرف اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے آواز اٹھائی، بلکہ یہ نظریہ ان کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کا ذریعہ بنا۔ پاکستان کے قیام کے بعد یہ مسلمان حقوق کا صحیح معنوں میں تحفظ حاصل ہوا۔ اس نظریے کی وجہ سے مسلمان اقلیت سے اکثریت میں تبدیل ہوئے اور انہوں نے سیاسی، سماجی اور معاشی میدانوں میں ترقی کی منزلیں طے کی۔ برصغیر میں مسلمانوں کی علیحدہ پہچان بحیثیت قوم خطرے میں تھی۔ ہندو اور عیسائیوں نے کئی ایسی تحریکوں کا آغاز کر رکھا تھا جن کا مقصد مسلمانوں کو قومی تشخیص کو ختم کر کے ہندوازم میں مرج کر دیا جائے اور مسلمانوں کو ہندوستان سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دینا، مگر مسلمانوں نے اپنی علیحدہ پہچان صرف برقرار رکھا، بلکہ دو قومی نظریے کا تصور پیش کیا جس کی بنیاد پہ ہندوؤں سے علیحدہ قوم تھی۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کی علیحدہ قوم پہچان یا تشخص نہ صرف برقرار رہا، بلکہ مسلمانوں کی پہچان کو ختم کرنے والے تمام اقدامات کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ مسلمانوں کی علیحدہ پہچان اور قومی تشخص کی برقرار نظریہ پاکستان کے مرہون ملت ہے۔ نظریہ پاکستان نے بر عظیم کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، ان میں وحدت فکر پیدا کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے ہندوستان اور انگریزوں کا بڑی جرأت سے مقابلہ کیا اور آزاد مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ نظریہ پاکستان کا سب سے بڑا مقصد ایک ریاست کا اصول تھا جس میں اسلام کی سنہری اصولوں کے مطابق ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کی جا سکے اور مسلمان اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزار سکے۔ اس طرح نظریہ پاکستان ایک ایسی قوم کی تشکیل کرتا ہے جس کی افراد باکردار، با اخلاق، دیانتدار اور جرأت مند ہو۔ اسی کردار کی قوت سے انہیں عالمی قیادت کی صلاحیت پیدا ہوتی چلی جائے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام کے اصولوں پہ رکھی گئی ہے۔ دین اسلام میں رنگ اور نسل اور زبان اور وطن کا تفریق بے معنی ہے۔ پاکستان اسلام کے نام عروج وجود میں آیا، اس لیے پاکستان کی قسمت میں یہ سعادت لکھی گئی کہ وہ عالم اسلام کو اسلام کے نام پہ متحد کرے، انہیں داخلی انتشار اور خارجی خطرات سے محفوظ رکھے۔ پاکستان کو مسلم قیادت کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد نظریہ اسلام ہے۔ عظیم میں اسلام دو نظریے کے فروغ دیا اور مسلمانوں کے جدا تشخیص اور الگ شناخت کو قائم رکھا۔ برصغیر میں اسلام نے مسلمانوں کو ہر اڑے وقت میں بچایا۔ اس نظریہ پاکستان قوت کا سرچشمہ ہے جس نے ماضی میں برصغیر کے مسلمانوں کو بے پناہ قوت عمل سے نوازا اور آئندہ بھی اس کے بلبوتے مسلمان پاکستان اسلام کی قیادت کا فرض شام دے سکیں گے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب، اس لیے اس کا نظریہ قومیت بھی عالمگیر ہے۔ اس میں لسانیت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحدانیت اور ختم النبوت دو ایسے اصول ہیں جن پہ اسلام کو قومیت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس نظریے سے یہ دنیا کے اسلام کے اتحاد کا مظہر ہے۔ وہ اسلام کو دعوت دیتا ہے کہ وہ باہمی اختلافات اور تفرقات کو ختم کر کے ملت اسلامی کو اندرونی انتشار اور بین الخطرات سے بچانے کے لیے اسلام دشمن طاقتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرے۔ ہندوستان میں مسائل معاشرے کا قیام مسلمانوں کا دین خواہد تھا جو 1947 میں وہ پاکستان کی آزادی کی صورت میں شرمندہ تعبیر ہوا۔ اس طرح مسلمانوں کو برصغیر میں مثالی معاشرے کی قیام کا بہترین موقع ملا۔
پاکستان کے تینوں آئین 1956، 1962 اور 1973 میں بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ پاکستان کی تمام عدالتیں بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ دار ہیں۔ پاکستان میں مسلم اور مثالی معاشرے کا قیام اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب تک بلا تمیز بنیادی حقوق دیے جائیں، لوگوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے یکساں موقع میسر کیے جائیں۔ 1707 اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کا بر صغیر سے اقتدار ختم شروع ہوا۔ 1757 میں انگریزوں نے بنگال پر قبضہ کر کے اپنی حکومت کی داغ بیل ڈالی ہے۔ بالآخر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پورا صغیر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ مسلمان اس خطے میں جہاں کبھی حاکم ہوتے تھے محکوم بن گئے، جبکہ دوسری طرف ہندوؤں کو موقع ملا تو انہوں نے بھی مسلمانوں سے پرانے بدلے چکائے شروع کر دیے۔ متحدہ بر صغیر میں رہتے ہوئے ہندوؤں اور انگریزوں کے غلبے سے مکمل نجات ممکن نہ تھی، اس لیے مسلمانوں نے نظریہ پاکستان کے وجود یا جس کے بنا پر علیحدہ وطن پاکستان حاصل کرنے کا مسلمان ہمیشہ کے لیے انگریزوں اور ہندوؤں کے غلبے سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ متحدہ بر صغیر میں مسلمان تہذیب ثقافت خطرے میں تھی۔ ہندو انگریز مل کر مسلمانوں کی تہذیب و تمدن ثقافت کو مس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے پاکستان حاصل کرنے کی نظریہ پاکستان پیش کیا۔ اس نظریے کی بنا پر مسلمان پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کے بنا پر پاکستان اور اسلامی تہذیب و تمدن ثقافت نہ صرف تحفظ ملا بلکہ ترقی کی منزل کرنے لگی۔ آج پاکستان میں اسلامی تہذیب ثقافت متحدہ بر صغیر کی لغت زیادہ محفوظ اور بہتر طور پہ ترقی کر رہی ہے۔ نظریہ پاکستان کی بدولت مسلمانوں کو معاشی ترقی کی راہ میں کھلی۔ صنعت، زراعت، تجارت اور ملازمت میں مسلمانوں کا غلبہ حاصل ہوا۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کی معاشی اتصال کا خاتمہ ہو۔ انہیں انگریز اور ہندو سرمایہ داروں، زمینداروں اور ساہوکاروں سے نجات ملی۔ مسلمان کی ترقی کا آغاز ہوا۔ پاکستان میں آج مسلمان کی معاشی انگریز دور کی بہتری میں یہ صرف اور صرف نظریہ پاکستان کی وجہ سے ممکن ہوا۔ مسلمانوں کی سیاسی حالات بر صغیر میں انتہائی مایوس کن تھے۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں سے سیاسی حقوق چھین لیے، ہندو مسلم محاذ آرائی کے آغاز ہو گئے۔ مسلمانوں نے نظریہ پاکستان کو تخلیق کیا تو اس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی بہتری اور ترقی کے لیے آواز اٹھائی۔ انگریزوں اور حقوق مانگنے جب مسلمانوں نے محسوس کیا کہ متحدہ بر صغیر میں مسلمانوں کے ترقی اور خوشحالی ناممکن ہے تو انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی باغ دوڑ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، یوں ان کی سیاسی ترقی کی راہ کھل گئی۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں نے نہ صرف ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے تھے بلکہ ملازمتوں سے معمول وجوہات کی بنا پر برطرف کیے جانے لگے، جس کی وجہ سے مسلمان معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے۔ 1857 سے لے کے 1947 تک برطانوی راج میں مسلمانوں کو اعلیٰ ملازمتوں سے دور رکھا جاتا تھا۔ پاکستان کے قیام کے بعد مسلمان کے پاس نہ صرف اکثریت میں تبدیلی ہو گئی بلکہ ہر طرف ملازمت مسلمان کے پاس آ گئی۔ نظریہ پاکستان استحکام پاکستان کی ضمانت دیتا ہے، اس لیے نظریے کے روح سے تمام مسلمان ایک قوم ہیں۔ نسلاً اور علاقائی حدود سے بالاتر ہو کے انہیں ایک ملت کی حیثیت سے زندہ رہنا، اس نظریے پہ عمل کر کے ملک میں امن و سلامتی اور اتحاد یکجہتی فضا پیدا کی جا سکتی ہے اور ملک کے دشمن ناظر کے عزائم و خاک میں ملائے جا سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے استحکام پاکستان کے نظریے کو تحفظ بہت ضروری ہے۔ نظریہ پاکستان اسلام کی روشنی اور فرقان حمید کی تجلی سے ماخوذ ہے۔ اصول پاکستان کا مقصد ایک ایسی مملکت کا قیام تھا جہاں مسلمان قرآنی تعلیمات اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزار سکیں، جہاں جمہوری اقدار کا فروغ اور ایسے نظام رائج کیے جائے جو عدل و انصاف اور مساوات میں مبنی ہوں۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سماجی اداروں کا قیام عمل لایا جائے۔ اسلام کے معاشی اصولوں کے مطابق ایک ایسا معاشی نظام قائم کیا جائے جس کے اندر دولت کے غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کر کے نیچے طبقوں کو معاشی اتصال سے بچایا جا سکے اور عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے۔
اسلام کے نقطۂ نظر سے دنیا کی زندگی عارضی و فانی ہے، اور اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی یعنی موت کے بعد کی زندگی ہے، جس میں ہر فرد کو اس دنیا کے ہوئے اچھے اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ ایک اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ اپنے شہریوں کی دنیاوی زندگی خوشحال بنائے، ان کے ساتھ حیات آخرت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اس طرح ہمارے نظریہ زندگی اور موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی کو کامیاب اور خوشحالی بنانے کے لیے بھی ضمانت دیتا ہے۔ 24 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے ایک خطاب میں فرمایا، ہم دنیا کو دکھا دیں گے کہ یہ مملکت محض زندگی کے لیے نہیں بلکہ اچھی زندگی گزارنے کے وجود میں آئی۔ گو نظریہ پاکستان حقیقت اسلام کی روشنی سے ماخوذ ہے۔ سارا قرآن عقل و فکر اور تدبر کی تاکید سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن نے یہاں تک واضح کر دیا کہ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے وہ انسان نہیں حیوان ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ وہ حیوان کی طرح زندگی بسر کرنے والوں کے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جو قوت عقل اور فکر اور خردت تدبر سے منہ موڑ لیتی ہیں وہ ترقی یافتہ قوموں سے کوسوں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور قرآن کے الفاظ میں نہ آسمان ان کے غم میں اور ہوتا ہے نہ زمین ان کی موت پہ آنسو بہاتی ہے۔ ہم مناسب منصوبہ بندی اور غور و فکر کی حکمت عملی اپنا کر ہی اثر حاصل کی ترقی یافتہ قوموں کے سب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کی اس اہمیت کے پیش نظر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے اس قرارداد مقاصد کی ضرورت پہ مرتب کیا اور 12 مارچ 1949 کو دستور سازی اسمبلی سے منظور کروایا۔ قرارداد مقاصد پاکستان میں دستور کے عمل کی جانب پہلا قدم تھا۔ اس میں پاکستانی عوام کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اسلامی دستور کی ضمانت دی گئی۔ بعد ازاں اسے قرارداد کی بنیاد پہ 1962، 1956 اور 1973 کے آئین اسلامی دفعات کو شامل کیا گیا، اور اسی قرارداد کی بنیاد پر پاکستان میں اسلامی معاشرے کا قیام کے لیے کوشش کی گئی۔ نظریہ عام طور پہ کسی بھی سیاسی، معاشی یا معاشی تحریک کے لیے لائحہ عمل کو کہتے ہیں جو حالات اور واقعات کی روشنی میں کسی بھی قوم کا مشترکہ نظم العین بن جائے۔ نظریے کے عام طور پہ آئیڈیالوجی الفاظ اس طرح سے ہے، بر صغیر کے تمام تاریخی تناظر میں اور قومی نظریے سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ وطن کے اشتراک کے باوجود بر صغیر کے مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ ان کی تہذیب، تمدن ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔ ان کے ہر چیز، حوالے، ان کے مذہب، مذہبی روایت اور ان کے اور کہانیاں سب میں بہت تضاد ہے۔ لہذا یہ تصور پاکستان کا احساس ہے اور دو قومی نظریے کو طاقت دیتا ہے۔ اسلام کے روح سے لوگوں کو دو اقسام بیان کی گئی ہیں۔ اول وہ لوگ جو کافر ہیں، دوم وہ لوگ جو مسلمان ہیں۔ یعنی بنیادی طور پہ اسلام کافر اور مسلمان کے درمیان فرق رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے ایمان والو، ان الفاظ کو استعمال کیا کرو دو قوموں میں۔ اب صورتحال قائد اعظم نے فرمایا کہ دو قومی نظریوں کی بنیاد اس روز پڑ گئی تھی جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ گویا بر صغیر میں دو قومی نظریے ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، پھر مختلف مواقع پہ نظریے کو اظہار ارتقاء اور استحکام کی صورت پیدا ہوتی گئی۔ بر صغیر میں دو قومی نظریے کا ارتقاء خود امجد الثانی سے ہوتی ہے۔ جب انہوں نے اکبر کے دین الہی کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہی وہ نظریہ تھا جس کی بنا پر حضرت شاہ ولی اللہ نے اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمانوں کے حیا اور اتحاد کے لیے کوشش کی۔ اس کے علاوہ مختلف قائدین نے مختلف اوقات میں دو قومی نظریے کو استحکام پہنچایا۔ آگے دیکھتے ہیں تو نظریات آپ نے بر صغیر پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے دو قومی نظریے کا پرچار کیا۔ بعد ازاں اسی دو قوم نظریے کی بنیاد پہ مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا جو کردار تھا وہ ساری تاریخ میں ایک حصہ ہے، اور اس کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت ثانی کی طرف سے شاہ ولی اللہ بھی دو قومی نظریے مسلم قومیت پہ یقین رکھتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی
کہ وہ اسلامی تہذیب اور تمدن و تاریخ، روایت، اسلامی ثقافت اور اپنی ورثے کو ترقی دیں، اپنے جداگانہ تشخص کو ہر حالت میں برقرار رکھیں اور ہندوؤں کے مستعار کردہ غیر اسلامی رسموں کو ترک کر دیں۔ ہم نے اسلام کو ہندو مت میں جذب کرنے کے تمام کوششوں کو ناکام بنا دی، اور یہی وہ قومی نظریہ تحریک احساس ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد سر سید احمد خان مسلمانوں کے برصغیر میں سخت بحران کو دیکھ کر تشویش ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کی فلاح کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان 1867 میں برملا کہہ دیا تھا کہ برصغیر کے مسلمان اور ہندو علیحدہ قومیں ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کا قائل ہو چکا ہوں کہ برصغیر کے مسلمان اور ہندو علیحدہ قومیں ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے 1867 میں مسلمان برصغیر کے لیے علیحدہ قوم کا لفظ استعمال کیا۔ اس لحاظ سے سر سید احمد خان کو بلا شبہ برصغیر میں دو قومی نظریے کا بانی قرار دیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال دو قومی نظریے کے شروع سے ہی حامی تھے۔ 1930 کے خطبہ اعلیٰ الہ آباد میں علامہ اقبال نے بشغاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ شمالی مغربی ہندوستان میں الگ مسلم مملکت بنا دی جائے۔ علامہ اقبال نے اپنی تاریخ خطاب میں نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا، برصغیر کی سیاسی مسائل کا حل تلاش کرتے ہوئے علیحدہ وطن کا تصور بھی دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ انہیں تمام شمالی مغربی ہندوستان میں بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ علامہ اقبال نے صرف دو قومی نظریے کو تقویت پہنچائی، بلکہ آپ نے ان نظریے کو بھی برصغیر کے لیے علیحدہ وطن کا حصول کا نظریہ پیش کیا۔ قائد اعظم مسلمانوں کو ہر لحاظ سے علیحدہ قوم، اسلام کو ہر لحاظ سے علیحدہ مذہب تصور کرتے تھے۔ قائد اعظم دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے۔ وہ اس بات کے حق رکھنے کی اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ آپ کے قائدانہ کوشش کا نتیجہ تھا کہ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور اس قرارداد کی منظوری کے بعد دو قومی نظریوں کی بنیاد پر آپ 14 اگست 1947 کو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا حصول ہو گیا۔ ایک انگریز مفکر جان برائٹ نے برطانوی راج کے قیام کے صرف ایک سال بعد یعنی 24 جون 1858 کو مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ اسی طرح سے مختلف طور میں لوگوں نے ان چیزوں کو پیش کرتے رہے، لیکن دو قومی نظریہ کو برصغیر کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وہ دو قومی نظریہ ہی وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پہ برصغیر کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے نظریہ پاکستان کی تشکیل کی اور پاکستان کے حصول کے لیے تحریک چلائی۔ یقیناً یہ وہی نظریہ ہے جس کی بنا پہ برصغیر میں مسلمانوں کو علیحدہ قوم کا رتبہ ملا، اور مسلمانوں نے اس نظریے کی بنیاد پر جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا اور اپنے حقوق اور مفادات کی تحفظ کے لیے کوشش کی۔ علیحدہ سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی۔ یہ وہی نظریہ تھا جس کے بنا پر مسلمانوں نے پاکستان حاصل کی۔ برصغیر کی تاریخ میں دو قومی نظریہ ہی وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پہ برصغیر کے مسلمان اپنے حقوق کا مطالبہ کیا۔ یہی وہ نظریہ ہے جس کی بنا پر مسلمانوں نے صرف علیحدہ سیاسی جماعت مسلم لیگ قائم کی، بلکہ اپنوں نے اپنے حق و مفادات کے حصول کی کوشش کا آغاز کیا۔ بالآخر یہی کوشش پاکستان کی صورت میں شرمندہ تعبیر ہوئی۔ آگے چلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس کی بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو بزرگان دین نے بھی اس کے اندر بہت چیزیں بتائیں، لیکن نظریہ پاکستان اسلام کو حضرت مجدد الف ثانی کے دور میں برصغیر کی ایک اہم مذہب کا درجہ حاصل ہو چکا تھا، لیکن ملک کے سیاسی اور معاشی ثقافت حالات نئی سوچوں کو جنم دیا۔ یہ وہ وقت تھا جہاں تبلیغ اسلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ متحدہ قومیت کا تصور تیزی سے ابھر رہا تھا۔ اسلام کی منفرد
اور خالص شکل کو بگاڑنے کے لیے سازشیں کی جا رہی تھیں۔ دین اسلام عروج کو چھو کر اب دشمنوں کی سرگرمیوں کی زد میں تھا۔ قریب تھا کہ بر صغیر کے مسلمان حکومت کف کی گود میں جہاں دم لیتی کہ حضرت محمد الف ثانی نے حالت کا جائزہ لیتے ہوئے اسلام کی دفاع میں مہم چلائی۔ انہوں نے اسلامی دشمن فتنوں کو رد کیا اور اس کا زور توڑا۔ مستقین اس امر پر متفق ہیں کہ اگر حضرت مقابلے پہ نہ اترتے تو 350 سال پہلے ہی اسلام کا نشان تک بر صغیر سے مٹ جاتا۔ حضرت مجد الف ثانی نے جس دور میں آنکھ کھولی، اس دور میں ہندوؤں نے اپنی تحریک کے ذریعے ایسی فضا پیدا کر دی تھی کہ عام لوگ متحد قومیت اور تانیت کے جذبوں کو قبول کر کے اسلامی روایت سے دور ہٹ رہے تھے۔ اسلام کی صفوں میں ایسے لوگ آ گئے تھے جو غیر اسلامی روایت کو اسلام کا رنگ دے رہے تھے اور اسلام کی حقیقی شکل کو بگاڑنے میں مصروف عمل تھے۔ دین اسلام سے مسلمانوں کو بزر کرنے کے لیے چالیں چلی جا رہی تھیں۔ فلسفے اور تصوف کے مخصوص انداز پیش کر کے اسلامی اصولوں کے خلاف دلائل دیے جا رہے تھے۔ اس کا نتیجہ الحاد اور بے دینی کی صورت میں نمودار ہو رہا تھا۔ ایسے میں حضرت مجد الف ثانی نے چیلنج قبول کیا اور ان قوتوں سے ٹکرا گئے۔ جنوبی ہندوستان کا ایک ہندو فلسفی رام ناج نے بھکتی تحریک کا آغاز کیا اور اس تحریک کو قبول بنانے میں رامانند کا خصوصیات تھا۔ بھکتی تحریک ایک اہم رہنما بھگت کبیر نے مساوات اور رواداری کے اصولوں کو متعارف کرایا، بھکتوں سے قریب رابطہ بڑھانے اور صلاح اور آتشی کے ساتھ رہنے کا درس دیا۔ بھکتوں نے کہا کہ رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں، خدا اور بھگوان ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ تمام انسان مختلف مذاہب میں رہتے ہوئے بھی ایک ہی ذات کو سارے کائنات کا خالق سمجھتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری کی ابتدائی دور میں بھکتی تحریک کی ہم نوائی میں ایک نظم نیا شوالا لکھی۔ بھکتی تحریک کے اثرات بڑے گہرے مرتب ہو رہے تھے۔ سادہ دل اور سادہ لوگ مسلمان پریت اور محبت کے نام نہاد پجاریوں کی شوگر کوٹڈ گولی جو اصلاً زہر تھی نگلنے کے قریب تھے کہ حضرت مجد الف ثانی نے ہندو بھکتوں کی سازش کو بے نقاب کیا اور مسلمانوں کو باور کرایا کہ ان کے مقصد اسلام کو ہندو مت میں ضم کرنا ہے۔ برصغیر میں اسلام میں قبول کرنے والے نو مسلم انسان آسانی سے ہندو رسوم و رواج پیچھا نہ چھوڑ سکے۔ بعض تو کسی نہ کسی شکل میں ہندو تہوار کو بھی مناتے رہے۔ شادی بیاہ اور مرد کی رسومات بھی ہندوؤں کے اثرات چلے آ رہے تھے۔ اونچی ذات کے ہندوؤں نے اسلام قبول کیا تو وہ ذات پات کے تصور اور نسل کی برتری کے احساس کو اپنے آپ سے جدا نہ کر سکے۔ حضرت مجد الف ثانی نے یہ چیلنج قبول کیا تھا اور ان عیاریوں اور چالوں سے آگاہ تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جدوجہد کی اور انہیں خالصاً اسلامی رنگ اختیار کرنے پہ آمادہ کیا۔ انہوں نے غیر اسلامی شائع اور رسومات کی مخالفت کی اور مسلم معاشرے کا اصل بیڑا کامیابی اٹھایا۔ اکبر نے ایک غلط حکمت عملی پر پیراؤں کو ہندوؤں کے ساتھ بے جعفر الداخلی کا سلوک کیا، انہیں اعلیٰ عہدوں پہ فائز کیا، ان کے ساتھ رشتے ناطے کے ان کے مذہبی رسوم کو اختیار کیا۔ اکبر کی بے دینی حد سے جب بڑھ کر رواداری نے ہندوؤں کو حیا کا موقع دیا تو رفتہ رفتہ بیدار ہو گئے، انہیں اپنی قوت کا احساس ہونے لگا۔ حضرت مجد الف ثانی نے اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ اکبر کے دور میں ہندو اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ متھرا کے ایک برہمن نے مسجد کی اینٹوں اور پتھروں پہ قبضہ کر کے ایک مندر تعمیر کر لیا۔ جب مسلمانوں نے مزاحمت کی تو اس نے رسول کی شان میں گستاخی کی اور سزائے موت دی، تو درباری
امرا نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ حضرت مجد الفسانی نے اس صورت میں حال کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام، امرا اور علماء میں احساس پیدا کیا اور انہیں ہدایت کی کہ مردوں کے مجالس میں بیٹھنے سے گریز کریں۔ حالات اور واقعات دین کی مخالفت کے حوالے سے صاحبزادہ اکبر کا خیال تھا کہ ہندوؤں کو اعتماد میں لیے بغیر ہندوستان میں مستحکم حکومت نہیں قائم کر سکتا، اور اسی صورت میں ممکن تھا کہ ہندوؤں کے تمام قومی بالخصوص ہندو اور مسلمانوں کو ایک مشترکہ مذہب پہ متحد کیا جائے۔ چنانچہ 1582 میں اس نے دین الہی یا توحید الہی کے نام پر ایک نیا دین جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تجدید کے لیے زمانے میں حضرت مجد الفسانی کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے اپنے مرشد حضرت خواجہ باقی الاعلیٰ کے ساتھ مل کر اس فتنہ عظیم کے خلاف زبردست تحریک چلائی اور حقانی صدر امرا اور عوام کو اس دین کی مشکوک حیثیت کے کھوکھلے پن سے آگاہ کیا۔ یہ آپ ہی کی کوشش کا نتیجہ تھا کہ اکبر کی موت کے ساتھ ہی اس کا قائم کردہ دین بھی ختم ہو گیا۔ اکبر نے ہندوؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خود کو کامل طور پہ ہندوستانی بنا دیا تھا۔ اس نے ہندوؤں کی طرح لباس پہننا، پیشانی پہ تلک لگانا شروع کیا، اپنے محل میں مندر تعمیر کروائے، ہندو بیویوں کے زیر اثر شرعی ٹیکس جزیہ منسوخ کر دیا، گائے کے ذبح پر پابندی عائد کر دی، بادشاہ کے لیے تعظیمی سجدے کو لازم قرار دے دیا گیا۔ حضرت مجد نے اپنی اصلاحی تحریک شروع کی کہ آپ انہیں اسلام پسند درباری عمرہ سے تعلقات پیدا کر کے ترویج اور شریعت کی طرح ان کی توجہ مضبوط کریں۔ ایک بار اکبر کے اقدامات نے بر صغیر میں اسلامی شاعر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور اگر بر وقت اس فتنے کا تدارک نہ کیا جاتا تو چند برسوں کے اندر ہندوستان میں اسلام کا نام اور نشان مٹ جاتا۔ آپ نے تبلیغ اور حق گوئی کے ذریعے جہانگیری کو اسلامی قوانین کی بحالی اور ترویج شریعت پر مجبور کیا۔ آپ کی کوشش سے جہانگیر نے سکھوں پہ کلمہ طیبہ نقش کروایا گیا، گائے کے ذبح پہ پابندی ختم کر دی، ہندوؤں پہ شرعی ٹیکس جزیہ اثر نو عائد کر دیا گیا، سن ہجری دوبارہ جاری کیا گیا۔ ہندوستان میں جتنی بھی مساجد شہید کی گئی تھیں، جہانگیر نے ان کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا، شراب پہ پابندی عائد کر دی، نئی مساجد کی تعمیر اور اشاعت اسلام کے احکامات جاری کیا۔ اس طرح آپ نے خوش تدبیری اور درویشی سے حکومت کا رخ کفر سے اسلام کی طرف پھیر دیا۔ اکبر کی عہد میں دین اسلام کا جو نقصان پہنچا، حضرت مجد داس کی ذمہ داری زیادہ تر علماء پر ڈالتے تھے، یعنی وہ علماء جو دنیا پرستی اور جائے طلبی کی وجہ سے قرآن حدیث کو انداز کر کے غلط عقائد پھیلاتے تھے اور اپنی ذاتی اور سیاسی مقاصد کے حصول کے خاطر پوشاک و باطل نظریات کے فروغ کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ نے اسلام پسند درباری عمرہ کو تلقین کی کہ وہ بادشاہ کو علماء سوا صحبت سے دور رکھیں۔ آپ نے علماء سو کو ہدایت کی کہ وہ آخرت کی فکر کریں اور لوگوں کو پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کریں۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے خدا کا وجود ہے، لہذا تمام مظاہر فطرے، آگ، پانی، درخت، پتے، پتھر، سورج، چاند وغیرہ کی پرتش دراصل خدا کی عبادت کے متعارف ہے۔ بندہ خدا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دریا ہے تو انسان قطرہ ہے، یہ قطرہ دریا میں مل کر دریا بن جاتا ہے۔ حق کو ہر گوشے میں تلاش کرنے والوں کے نزدیک تمام مذاہب کی اصل ایک ہی ہے، رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں۔ آپ نے اس باطل نظریے پہ ضرب کاری لگائی۔ آپ نے رام اور رحیم کا فرق بیان کر کے مسلمانوں کو ہندوؤں میں جذبہ ہونے سے بچا لیا اور اسلام میں کفر کی آمیزش کو ختم کر دیا۔ آپ نے نظریہ وحدت وجود کے جواب میں نظریہ وحدت شہود پیش کیا، جس میں آپ نے بتایا کہ دنیا اور خالق میں وہی رشتہ ہے جو خالق اور مخلوق میں ہوتا ہے۔ آپ نے ان الحق کے بجائے انا ہدا میں اس کا بندہ ہوں، اور ہما اور کے بجائے ہما الباس سب کچھ اسی کا ہے
کا نعرہ بلند کیا۔ اس طرح وحدت شعور کے فلسفے نے خالق اور مخلوق کے وجود کو الگ الگ قرار دے کر خالق کی قوت اور برتری و مہر ثابت کر دیا۔ حضرت مجد والثانی نے ایک اور اہم اسلامی خدمت تصوف کو اصلاح دی۔ آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر صوفیہ کا کلام احکام شرعی کے مطابق نہیں تو وہ ہرگز تقلید کے لائق نہیں۔ آپ نے ہندوستان کے پرانے سلسلوں کو چھوڑ کر اپنے طریق کا اشاعت کی، جس میں اسلامی شریعت کی جد ان کی سادہ عبادت بڑا زور تھا کہ آپ کے نزدیک ایک طریقۂ سنت سے ہٹ کر جو عبادتیں اور ریاضتیں کی جاتی ہیں وہ ان کا وزن نہیں۔ ایسی ریاضتوں تو یونان کے فلسفی اور ہندوستان کے پرامن یوگی بھی کرتے تھے، لیکن شریعت کے مفاق نے انہیں نہ ہونے کی وجہ سے گمراہی اور خسارے کے سوا ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر دیکھتے ہیں تو آپ بر صغیر میں پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے 2 قومی نظریے کا پرچار کیا۔ بعد ازاں اسی قومی نظریے کی بنیاد میں مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے مسلمانوں کا ذہن نشین کروایا کہ وہ جدانہ تشخص کے ہر حالت برقرار رکھیں اور تاریخی اس دور میں اسلامی شاعر اور رسومات کے تحفظ کا ہر ممکن اہتمام کریں۔ اس طرح وضاحت ہوتی گئی کہ وہ پہلے مسلمان شخصیت ہیں جنہوں نے بر صغیر میں علیحدہ مسلم قومیں کا نظریہ سب سے پہلے پیش کیا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ انسان اپنے افعال میں مختلف کل ہے۔ بعض بندے کے فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ان کے نزدیک افعال خواہ برے ہوں یا اچھے، حقیقی طور پہ بندے کی نہیں، بندے سے جو کچھ کرتے ہیں حقیقت میں انہیں اس کے لیے کوئی طاقت یا اختیار حاصل نہیں، جس کی طرف ہوا کے ہلنے سے ہلتا ہے۔ اس طرح بندہ بھی مجبور ہے۔ ان دنوں گروہوں نے اعتدال اور میاں روی کو ترک کر کے افراد اور تقریب کو اختیار کیا تھا۔ حضرت مجد الثانی نے مسئلہ جبر خود قدر اعتدال کے راستے کو پسند کیا۔ ان کے نزدیک انسان کی کوشش اور جدوجہد اس کا متوسط خود مختاری کے پیش نظر بڑے کمالات کا عین دار ہے۔ اس کے افعال اور اختیار پر ہی جذبہ اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے۔ اکبر نے اسلام سے انحراف کی جو پالیسی اپنائی تھی وہ انہی امراء کے زیر اثر رہنے کا نتیجہ تھی۔ امراء اصل اسلام کی حقائقیت بھول چکے تھے۔ مجد الثانی نے ان عمل سے مل کے خبردار کیا کہ وہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور سنت پہ عمل کریں، اسلام کے بتائے ہوئے سیدھے اصولوں کو ہندوؤں کے مشترکہ رسم و رواج سے خلط ملط نہ کریں۔ انہیں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے اسلام پہ عمل نہ کیا تو نہ صرف ان کی عاقبت خراب ہوگی بلکہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ مجد الثانی نے اپنی کوشش سے ان امراء کو اسلام کے صحیح راستے پہ لگایا اور انہی امراء کی وجہ سے اکبر کی مذہبی پالیسی میں تبدیلی آئی اور دوبارہ اسلام پھیلنے اور پھولنے لگا۔ ہندوؤں کی آیا اور اکبر کی دین الہی نے مسلمانوں پہ جو برے اثرات ڈالے ان میں وحدت اور یاد کا تصور تھا۔ تمام ادیان کے اصل ایک ہیں اور رام اور رحیم کا ایک ہی ہستی کے 2 نام ہیں۔ حضرت مجد الثانی نے اس باطل نظریے پہ کاری ضرب لگائی۔ آپ نے فرمایا کہ رام اور کرشن اس قسم کے 2 شخصیتیں جن کی ہندو پرستش کرتے ہیں۔ رام سیتا کے شوہر تھے۔ جب وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکے تھے تو بیچارے دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ رام کی پیدائش سے پہلے بھی سلیمان موجود تھے۔ رحیم ہمیشہ سے ہے، اس لیے رحیم رام ہے اور نہ سب ادیان کے اثر ایک ہے۔ اکبر کے وفات کے بعد نور الدین جہانگیر نے ہندوؤں سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل کی، لیکن اکبر کی ہندو نواز پالیسی کے اثرات کافی حد تک باقی رہے۔ مثلا بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کی رسم کبھی کو
جاری رکھا گیا۔ حضرت مسجد نے اس دور میں بھی غیر اسلامی رسومات اور عقائد کے خلاف اپنی مہم جاری رکھی اور آپ کا حلقہ ارادت وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ حضرت مسجد کے مخالف امراء نے حضرت مسجد کے خلاف جہانگیر کے کان میں بھرنے شروع کر دیا۔ بادشاہ نے حضرت مسجد کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ آپ نے مصنون طریقے سے جہانگیر کو سلام کیا اور تعلیمی سجدے کرنے سے سجد انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس متقاربانہ روش پر حضرت مسجد کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا۔ آپ نے قید و بند صحبتوں کی انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا اور قید میں رہ کے بھی اپنے مشن کو جاری رکھا اور ہزاروں گمراہ انسانوں کو رائے ہدایت پر ڈال دیا۔ جہانگیری کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے آپ کی رائے کا حکم دے دیا۔ حضرت مجد ثانی کی کوشش سے دین الہی، وحدت الوجود اور وحدت الادیان جیسے نظریے کا خاتمہ ممکن ہوا۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ شریعت کی پابندی کے لیے اہم خدمات سر انجام دی۔ جہانگیر کے سجدہ تعظیم اور درباری سازشوں ہندوؤں کی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے ان کا خاتمہ کیا۔ آپ نے بعض غیر اسلامی رسوم و رواج کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ غرض یہ کہ حضرت مجد ثانی نے کفر و شرک کے زور کو توڑا، لاتعداد غیر مسلموں کو اسلام کے حلقے میں داخل کیا، اسلام کو خالص رنگ میں رکھا، اکبر اعظم کے جھوٹے دین کی کلائی کھول دی، صوفیاء کے غلط نظریات پر شدید تنقید کر کے اسلامی شاعر اور شریعت کو اپنے کا درس دیا، سجدہ تنظیمی کی رسم کو کچلا، اسلام کو ہندو مت میں ضم نہ ہونے دیا، اسلام کو ہندوستان میں ضم نہ ہونے دیا۔ آنے والے مسلم نسلوں نے بھی آپ کے افکار سے فائدہ اٹھایا اور صدیوں بعد پاکستان انہی کی تجویز کردہ اساس پہ قائم ہوا۔ گمراہی اور بے دینی کی جس فضا میں حضرت مسجد نے اپنی اصلاحی تحریک چلائی وہ بلا شبہ کسی مرد مومن ہی کا کام تھا۔ یہ آپ ہی کی کوشش کا نتیجہ تھا۔ خدا رحمت کندہ نہ عاشق نہ پارک طے نہ تارا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین احمد۔ آپ نے بہت ٹی وی چینلز کے اوپر اور آج کل تو جب بھی دیکھ رہے ہیں تو حضرت شاہ ولی اللہ کا ذکر آتا ہے، تو ان کا اصلی نام قطب الدین احمد اور رکنیت ابو الفیاض تھی۔ آپ 21 فروری 1703 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم بہت بڑے صوفی بزرگان اور عالم دین تھے۔ انہوں نے دہلی میں مدرسہ رحیمہ کا قائم کیا۔ شاہ ولی اللہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار ہی سے حاصل کی۔ 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا اور 11 برس کی عمر میں حدیث حاصل کی۔ 17 برس کی عمر میں والد محترم کا انتقال ہو گیا تو آپ نے مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ 1730 میں حج کے دوران آپ کی ملاقات شیخ ابو طاہر مدنی سے ہوئی۔ شاہ صاحب نے ان سے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ وطن واپس آ کے آپ نے مسلمانوں کی اصلاح اور رحم الکٹم فریضہ سر انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ علمی میدان میں حضرت شاہ ولی اللہ کا سب سے اہم کارنامہ قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ ہے۔ بر صغیر میں اسلامی حکومت میں تقریباً 1000 سال قبل قائم ہوئی تھی، لیکن قرآن پاک کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنے کی سعادت صرف حضرت شاہ ولی اللہ کو حاصل ہوئی۔ آپ کو اس حقیقت کا احساس تھا کہ مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل صرف قرآن پاک میں ہے، مگر عوام کی اکثریت عربی سے ناواقف ہے ہونے کے باعث اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہے۔ لہذا آپ نے 1738 میں فتح الرحمان کے نام سے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس دور میں علماء کسی اور زبان میں قرآن کے ترجمے کے خلاف اسلام سمجھتے تھے۔ انہوں نے ترجمہ شائع ہوتے ہی اپنے خلاف ہنگامہ برپا کر دیا، لیکن آپ نے بڑی جرأت اور فرشنازی سے اس مسئلے پر قابو پا لیا۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے ریشمی غلاف میں لپیٹ کے طاق پہ سجا دیا جائے یا مفہوم و معنی سمجھے بغیر ناظرہ پڑھ لیا جائے، بلکہ اس کو پڑھ کے سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا
انتہائی ضروری ہے۔ بعض ازان لوگوں کو آپ کی معاملہ فہمی کے قائل ہو گئے۔ اس ترجمے سے مسلمان میں قرآن فہمی کا شعور پیدا ہو گیا اور وہ عیسائی مبلغین کے قرآن پہ اعتراضات کا جواب دینے کے قابل ہو گئے۔ اس کے بعد اس رجحان نے بہت ترقی پائی اور آج دنیا کی لاتعداد زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ موجود ہے۔ حضرت شاہ ولی نے مذہب معاشرے اصلاح اور اس کے موضوع پہ عربی، فارسی اور اردو میں 51 کتابیں لکھی۔ آپ نے شعر وفاق تصریف حجت اللہ بالغاہ میں اس امر پہ بحث کی کہ شرعی احکام مصلحتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی اس لیے فرض ہے کہ بخل کی برائی کو دور کیا جائے اور غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اس طرح قصاص شریعت میں اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ وہ قاتل اور خون ریزی کو روکے۔ جہاد فتنہ اور فساد کو روکنے کے لیے فرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اہل عقل اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ حج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں شاعر اللہ کی تعظیم کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ اس طرح بہت سے احکام ہیں جن کی مصلحت پہ مبنی ہونے کا ثبوت ہمیں قرآن، آیت و حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ حدیث کے ماہر استاد تھے۔ آپ مدرسہ رحمیہ میں حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ مغلیہ دور میں اسلامی مدارس میں صرف منطق و فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، لیکن قرآن و حدیث کی تعلیم کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے بنیادی طور پہ محدث تھے۔ آپ مدرسہ رحمہ میں حدیث کے بہت بڑے استاد تھے۔ آپ حضرت امام مالک کے مرتب کردہ مجموعہ اور حدیث کے بڑے مدعا تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، روئے زمین پہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب الموطا ہے۔ آپ نے موطا کے عربی اور فارسی زبان میں شرح لکھی۔ عربی شرح کا نام المسوا اور فارسی شرح کا نام المصباح ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے عام مسلمانوں کے اخلاق اور روحانی اصلاحات کی مختصر احادیث کے مجموعے میں مرتب کے لیے مسلمان قوم پر اب کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے علم کی ایک جماعت تیار کی جس نے علم حدیث کو بر صغیر کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ حضرت شاہ ولیوں کے نزدیک مسلمانوں کی پستی اور زوال کا ایک ہی سبب یہ تھا کہ فرد آئے اختلاف و فرقہ بندیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ لہذا آپ نے بڑی دانش مندی اور گہرے مطالعے کے بعد فقہ کی بنیادی پردے سے پردہ اٹھایا اور اس موضوع پر ایک مختصر رسالہ الانصاف فی البیان صبر اختلاف لکھا، جس میں فقہ اربع، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی میں پائے گئے جانے والے اختلافات کی وضاحت کی اور پھر ان کے حل کرنے کے لیے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ ایسے مسئلے اختیار کریں جو قرآن و سنت کے قریب ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فقہ اور اسلامی قوانین کا تعلق ان کے سر چشموں یعنی قرآن و سنت سے ہے۔ آگے اگر اس کو اس انداز سے ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو حضرت شاہ ولی اللہ نے اجتہاد کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کرنے کے بعد ایک کتاب القدر الجید فی احکام اللہ اطاعت و تقلید لکھی، جس میں آپ نے علماء پر زور دیا کہ عصر حاضر کے مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے ان کو اجتہاد کرنا چاہیے، کیونکہ اجتہاد کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی اجازت دے رکھی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہر کسی بنا کسی مجتہد نہیں ہو سکتا، اس لیے اسلامی قوانین کا ماہر فقہ ہونا لازمی ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ میل جول اور بعد میں اختلافات کے باعث مسلمان میں بہت سے غیر اسلامی رسومات رائج ہو چکے تھے۔ ان میں سے اسلامی عقائد اور نظریات کی بجائے مشرکانہ طور پر طریقہ کار کو اپنا لیا تھا۔ آپ نے مسلم معاشرے کا اصلاح کے لیے مندرجہ اقدامات کیے۔ نمبر 1، ہندو اثرات کے تحت مسلمان بیوہ کے نکاح ثانی کو معیوب سمجھتے۔ آپ نے بیوہ سے نکاح کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا۔ آپ نے قبر پرستی اور پیر پرستی پر زور مذمت کی اور لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ تعویذ، گنڈے اور جھاڑو پھونک اور تہمت پرستی سے اجتناب کریں۔ شادی بیاہ میں اسراف سے بچنے کی تلقین کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ غمی اور موت کے اوپر بے جار سمات، تحصیریں، چھٹے اور چیلوں جیسی
رسومات کی شدید مخالفت کی اور 3 دن سے زیادہ سوگ کو خراب شرح قرار دیا۔ آپ نے لوگوں کو رزق حلال کمانے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے دولت کے منصفانہ تقسیم کو ختم کرنے پر زور دیا۔ آپ نے لوگوں کو سادہ زندگی گزارنے تلقین فرمائی۔ آپ نے بر صغیر اسلامی حکومت کے استحکام کے لیے بھی اصول و قوانین وضع کیے۔ آپ نے عمرہ اور حکمرانوں کو بحیثیت مسلمان کے فرائض سے آگاہ کیا۔ انہیں تنقید کی کہ اندرون ملک امن اور امان کا قائم کرنے کے لیے فتنہ اور فساد کو جڑ سے کاٹ پھینکنے کی اقدامات کریں۔ زمین کا مالک حقیق اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ خود کو مالک یا مالک قوم تصور کرے۔ طلبائے مملکت قومی خزانے سے اتنا وظیفہ لے سکتا ہے کہ وہ ایک عام شہری کی طرح زندگی گزار سکے۔ آپ نے کئی باتوں کے اوپر باتیں کی ہیں، تو اس کے حوالے سے دولت کا غلط تقسیم اور حکومت کی طرف سے ناجائز ٹیکسوں کی بھرمار کو قوم کے لیے مہلک قرار دیا۔ حکمران، عامر اور علماء باہمی اختلافات کو ختم کر کے متحد اور منظم ہو جائیں۔ بر صغیر میں بسنے والے تمام قدموں کی بنیاد حقوق کا تحفظ کیا جائے اور کسی کے ساتھ ترجیحاً سلوک نہ کیا جائے۔ اور اورنگزیب کے وفات کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اس دور میں جہاد ناپید ہو چکا تھا۔ حضرت شاہ صاحب جہاد کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آپ نے مسلمان حکمرانوں کو ہدایت کی کہ وہ شمنان دین کے خلاف ہر وقت چوکس رہیں اور پوری قوم کو بھی دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کے سیل پرستی کے باعث جاٹ سکھ، مرہٹے اور دوسرے غیر مسلم عناصر بڑی طاقت پکڑے جا چکے تھے۔ آپ کی جہاد کے راستے میں ہندوستانی کفر کے غلبے کو ختم کر سکتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ قومی نظریے کے پرزور حامی تھے۔ آپ 2 قومی نظریے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو مضبوط علیحدہ قوم قرار دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اسلام، تہذیب و تمدن، تاریخ، روایت اور اسلامی ثقافت اور اپنے ملی ورثوں کی ترقی دے، اپنے جدگانہ تشخص کو ہر آدمی برقرار رکھے اور ہندوؤں کے مستعار پودہ غیر اسلامی رسموں کو ترک کر دیں۔ آپ نے اسلام ہندو مت میں جذبے کرنے کی تمام کوششیں ناکام بنا دی۔ یہی وہی قومی نظریہ تاریخ پاکستان کا احساس بنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے مائع ناز تصنیف حجر البالغہ میں جو اقتصادی اصول مرتب کیے، ان میں مندرجہ ذیل قابل ذکر ہے۔ دولت کی اصل بنیاد محنت ہے۔ مزدور اور کاشتکار قوم قوت کا سرچشمہ ہے۔ جو شخص ملک اور قوم کے لیے کام نہ کرے، اس ملک کی دولت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو عیاشیوں کے اڈے ختم کیے جائیں، ان کی موجودگی میں تقسیم دولت کا صحیح نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ جو سماج محنت کے صحیح قیمت ادا نہ کرے، مزدوروں اور کاشتکاروں پہ بھاری ٹیکس لگائے، وہ قوم کا دشمن ہے اور اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ کام کے اوقات کار مقرر کیے جائے۔ مزدوروں کو اتنا وقت ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اپنی اخلاقی روحانی اصلاح کی طرف توجہ دے سکیں۔ وہ شانہ نظام زندگی کے جس میں دولت چند افراد یا چند خاندانوں میں محدود ہو کر رہ جائے، جلد از جلد ختم کر کے عوام کو مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ مرہٹوں کے خاتمے کے اوقات پر اورنگزیب عالمگیر کی جانشینیوں کی نااہلی کے باعث مسلمانوں کی سیاسی اور فوجی قوت ختم ہو کر رہ گئی۔ جاٹ اور مرہٹے دہلی کی لال قلعہ کی دیواروں تک پہنچ چکے تھے۔ پنجاب میں سکھ مسلمانوں پہ شدید مظالم ڈھا رہے تھے۔ ہر طرف فتنوں کا زور تھا۔ آپ ہندوستان کی سیاسی حالت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ آپ نے روہیل کھنڈ کے حکمران نجیب دولہ اور افغانستان کے فرما روا احمد شاہ ابدالی کو خطوط کے ذریعے بر صغیر کی آفت زدہ مسلمانوں کی امداد پہ آمادہ کیا۔ آپ کی تحریک پہ 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں
احمد شاہ ابدالی مرٹوں اور ان کے اتحادیوں کو ذلت میں شکست دی۔ اس فتح سے ہندو راج کا قیام کا خطرہ 1947 تک ٹل گیا۔ بعد ازاں احمد شاہ ابدالی نے پنجاب پہ حملہ کر کے سکھوں کی طاقت کو بھی منتشر کر دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی وفات کے بعد کئی اصلاح اور جہادی تحریکوں کا آغاز ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کے سید احمد شاہ بریلوی نے تحریک مجاہدین شروع کی، جس کا مقصد پنجاب اور سرحد کے سکھوں کی حکومت کو قرار کرنا تھا۔ آپ بر صغیر میں ایسے مضبوط حکومت قائم کرنا چاہتے تھے جس کی بنیاد پر اسلامی قوانین پر آپ نے مذہبی حیا کے ساتھ ان دو بار سیاسی بلندی کی بھی خواہاں تھے۔ علاوہ ازاں تحریک اور فرائض تحریک بھی اس سلسلے کی اہم کڑیاں شامل ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں میں باہمی نفاق اور خانہ جنگی کو الختم قرار دیا۔ آپ کے نزدیک ملک میں باہر کے فتنوں کو جگانے میں جو عناصر کام کر رہے ہیں، ان کا تعلق باہر سے نہیں بلکہ ہمارے اندر ہی ہے۔ عہد عالمگیر کے بعد مغل حکومت فتنوں کے جس طوفان میں گر گئی اور جتنے سیلاب باہر سے آئے، ان کا سر چشمہ بھی اندر ہی تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ بیرونی فتنوں کا سدجواب کرنے کے لیے اپنی صفوں کے اندر پیدا کریں اور دشمنان دین کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائیں۔ مسلمانوں کی سب سے زیادہ ضرورت اتحاد کی تھی۔ اس کی راہ میں علماء کرام رکاوٹ تھے، جو بڑے دو گروہوں میں بٹ کر ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے تھے۔ مناظر آئے دن کا معمول تھا۔ علماء کئی نظریاتی اختلافات نے پوری مسلم قوم کو تسلیم کر رکھا تھا۔ وحدت الوجود وحدت الشعور کے بحث جو مدتوں تک چلی آ رہی تھی، اپنی تمام خرابیوں کے ساتھ بام عروج پہ تھے۔ دونوں گروہوں سے منسلک افراد ایک دوسرے کا گلا گھاٹنے کی فکر میں لگے رہے۔ ایسے میں شاہ صاحب نے صلح جوئی کی، پھر کوشش کی۔ آپ نے سادہ اور قابل عمل مذہبی اصولوں کو اپنانے پر زور دیا۔ رفتہ رفتہ علماء نے اپنی فہم و تفہیم کے راستے اختیار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ عالم دین بھی تھے اور معاشرے کے بڑے بارے میں ان کا بڑا عمیق تھا۔ ایک ماہر عمرانیت کی حیثیت سے انہوں نے مسلم معاشرے کی خصوصیات اور اس کی موجود خرابیوں کا جائزہ لیا، ان کے دور دور کرنے کی تجاویز پیش کی۔ بالخصوص آپ نے اصلاح کے لیے نکات پیش کیے۔ وہ مسلم معاشرے کی داخلی تضاد اور اختلافات کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسلامی معاشرے کو نئے سرے سے بہتر بنانے اور پورے بر صغیر میں استوار کیا گیا۔ آپ نے اجتماعی شعور کو بیدار کرنے اور مشترکہ مسائل کو بے غرضی سے حل کرنے پہ زور دیا۔ حضرت نے ریاست اور معاشرے کی ارتقاء کا بڑا تفصیل سے جائزہ لیا۔ مسلم معاشرے کی تشکیل نو کے لیے اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے ہر طبقے کو اپنے کردار خوش اسلوبی سے نبھانے اور مجموعی بہبود کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تلقین کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ بر صغیر میں مضبوط اسلامی ریاست کے قائم کے خواہش مند تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں مسلمان سیاسی اعتبار سے بہت ہی درگرگوں حالت میں تھے۔ ان کے اقتدار کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ اگرچہ مسلمانوں کی حکومت صدیوں سے قائم چلی آ رہی تھی، لیکن اسے شاہ صاحب نے مثالی اسلامی نظریہ ہرگز تسلیم نہیں کیا۔ وہ شہنشیت اور ملکیت کے مخالف تھے، انہیں جاگیردانہ نظام سے چڑ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان دوبارہ مضبوط ترین سیاسی قوت بنے، بلکہ یہ بھی کہ ملک میں حقیقی اسلامی نظام رائج ہو۔ وہ مسلمان عوام کی مرضی سے قائم کرنے والی حکومت کے خواہاں تھے اور چاہتے تھے کہ ملک میں اسلامی حدود و تعزیت نافذ ہو۔ وہ شریعت کو پوری تفصیل کے ساتھ نافذ کرنے کے حق میں تھے۔ نظام اسلام کا فقدان نافذ ان کا مقصد تھا۔ خلافت کی قیام کو سروج سمجھتے تھے۔ حکمران کو خدا تعالیٰ کی شریعت کا پابند عوام کے سامنے قرار دیتے۔ آج تک ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، لہذا اس کو ہم تیسرے حصے میں لے کے جائیں گے۔ بہت اچھی بحث چل رہی تھی، لیکن بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تھینک یو۔